منتظر ہیں امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے۔ حدیث میں یہی ہے کہ دیکھیں کہ کیا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ حدیث آتی ہے کہ انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، دیکھے کہ وہ خدا سے اور خدا کے پیروکاروں سے محبت کرتا ہے اور خدا کے دشمن سے اور اس عمل سے بیزاری ہے یا نہیں ہے۔ اپنے اندر دیکھے تو چاہے اس کا عمل جیسا بھی ہو وہ خدا اس سے محبت کرے گا اور خدا اسے خیر عطا کرے گا۔ اگر اس کے دل میں خدا سے محبت نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ کے دشمنوں سے اس کے دل میں محبت ہے تو وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے سجدے کر لے، جتنے طواف کر لے، وہ خدا کی بارگاہ میں کوئی قبول ہونے والے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے انسان ہے، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، جوان خطا کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ گناہ عارضی ہے آپ کے لیے۔ یہ وسوسے آپ کے اندر ایجاد کرے گا کہ تم نے رات کو یہ غلطی کی، تم اب فجر کی نماز کیسے پڑھو گے؟ اور بار بار گلٹ، شرمندگی بہت اچھی ہے کہ انسان شرمندہ ہو، کیونکہ توبہ کہ اصل طریقہ یہی ہے کہ پہلے انسان شرمندہ ہو اس سے غلطی ہوئی ہے۔ توبہ کیسے ہوتی ہے؟ استغفر اللہ پڑھنے سے صرف نہیں ہوگی، دل سے شرمندہ ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ نگاہ میری نہیں اٹھنی چاہیے تھی، نہیں چاہیے تھی، اب اٹھ گئی، لیکن اپنے اندر سے اپنے دل کو بار بار کہے خود پروردگار تو معاف کر۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم کہ شیطان پوری کوشش میں ہے آج ہمارے جوانوں کو برباد کر دے، تباہ کر دے۔ آج آپ انٹرنیٹ، موبائل، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں اتنی سستی ہو گئی ہیں، برائی اتنی سستی ہو گئی ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا، برائی خود آپ کے گھر پہ بلکہ آپ کی جیب میں گھوم رہی ہے، آپ کے ساتھ گھوم رہی ہے یہ برائی۔ مگر اس برائی کے مقابلے میں آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اور شیطان پوری کوشش، لیکن جب آپ ساری غلطیاں کرنے کے بعد بھی وضو کر کر اللہ اکبر کہتے ہیں، شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، یہ پھر کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے۔ یعنی یہ حدیث ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے، تو آپ کا نماز پڑھنا شیطان کو ناک رگڑوانا ہے ہمیشہ۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند متعال کو پسند ہے، عبادت میں سب سے بہترین جو رکن ہے وہ سجدے کا ہے۔ آپ سجدہ کریں، آپ کا سجدہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ایک جوان کا واقعہ کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں بہرحال کہیں اور مجالس میں، کہ وہ ایک عالم دین کے ساتھ تھا، ایک شخص کے ساتھ زیارت کا سفر کر رہا تھا، رستے میں نماز کا وقت ہوا تو اس نے برابر والے سے کہا، بعض کتاب میں عالم دین ہے، بعض میں کوئی شخص ہے، کہا کہ اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو میں فوراً نماز پڑھ کر آ جاؤں۔ تو انہوں نے اس کے حلیوں کو دیکھا تو اس کا حلیہ ظاہراً ایسا نہیں تھا کہ آپ بولیں گے اول ٹائم پہ نماز پڑھے گا، یعنی ایسے کپڑے، لباس، جینز پہنی ہوئی، بالوں میں جیل لگی ہوئی۔ تو اس نے بولا کہ ایسے دیکھ کے تو ایسا، تو خیر اس نے کہا پڑھ لیں۔ وہ نماز پڑھ کر آیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے حلیے سے تو نہیں لگتا کہ تمہارے دل میں نماز کی اتنی تڑپ ہو، اتنا وہ ہو، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اپنی ڈگری کرنے کے لیے فرانس چلا گیا اور پیرس میں رہتا تھا، لیکن گھر بہت مہنگے تھے، رہائش بہت مہنگی تھی، تو میں نے رہائش کچھ فاصلے پر رکھی ہوئی تھی، 1-2 گھنٹے کی فاصلے پر شہر سے باہر۔ تو کہتا میرے 2 سال گزر کر میری ڈگری کے آخری ایگزامز تھے، تو ایک ہی بس تھی جو صبح ہمارے ٹاؤن سے جاتی تھی، تو میں اس میں بیٹھا، بس تھوڑی دیر چلی اور بس خراب ہو گئی، اور بس جب خراب ہوئی تو مجھے تھوڑی سی بے چینی ہوئی، لیکن وہ بس ڈرائیور لگا رہا مگر بس صحیح نہیں ہوئی۔ میں ہائی وے پہ آیا کہ شاید کوئی گاڑی گزرتی ہوئی مل جائے، تو مگر کوئی گاڑی بھی نہیں آئی۔ جب وقت گزر گیا اور ڈرائیور نے بولا کہ مکینک لانا پڑے گا، گاڑی صحیح نہیں ہوگی، تو کہہ رہا میرا اضطراب بڑھ گیا اور مجھے ہوا کہ میں اتنی جو محنت کی تھی
وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو کہتا ہے میں سڑک کنارے بیٹھ گیا, اور جب میں نہیں آیا تھا یہاں تو میں نماز کا پابند تھا, لیکن یہاں آ کر تھوڑا میں سست ہو گیا, نماز میں کوتاہی کرنے لگ گیا. اس وقت میں نے وقت کے امام کو پکارا اور کہا یا امام زمانہ مجھے اس مشکل سے نکال دیجئے, میں وعدہ کرتا ہوں نماز آئندہ اول وقت پڑھوں گا. کہتا ہے میں نے جیسے ہی یہ اپنے ضمیر سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے مولا سے توسل کیا تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے کوئی شخص آیا اور اس نے ڈرائیور کو بولا کہ بس اسٹارٹ کرو. اس نے جیسے ہی اسٹارٹ کی بس اسٹارٹ ہو گئی. میں بھاگتا ہوا پہلا شخص تھا جو بس میں بیٹھا, لیکن ابھی میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہی شخص گھومتا ہوا دروازے پر آیا اور اس نے مجھے کہا یہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہنا. کہتا ہے میں ایک دم میرا بدن خشک ہو گیا ایک دم کہ اس شخص کو کیسے پتا چلا کہ میں نے کوئی وعدہ کیا ہے. ابھی میں سمجھتا کہ یہ شخص کون تھا, دیکھا تو وہ شخص غائب ہو گیا. تو کہتا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جو میں نے اپنے امام سے وعدہ کیا تھا میں اسے پورا کر رہا ہوں. عزیزان محترم, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں, دنیا کو بتانا ہے.